कि पाकिस्तान कर रही है। तो एक तो वो सजा हमें मिल रही है जो उन्होंने गलती की। अब अगली गलती ये हो रही है हमसे कि हम किसी को प्रो इंडियन कह रहे हैं, किसी को प्रो पाकिस्तान कर रहे हैं। तो हम मुत्तहिद नहीं हो रहे। हमें मुत्तहिद होना चाहिए। हम पाकिस्तान को भी भूल जाए, हिंदुस्तान को भी भूल जाए, हमें कश्मीरी को जो हैं थोड़े बहुत उनको मुत्तहिद होकर अपने केस के लिए या तो हम यूनाइटेड नेशन का रुख करें कि हाँ यहाँ से हम हमारी जो है ना वो आवाज़ सुनाई जाए, और ये हमारी हेल्प करें जो करारदाद वो थी उस पर अमल किया जाए कि कश्मीरी को पूरा राइट दिया जाए कि वो अपनी चॉइस के मुताबिक अगर आज़ाद रहना चाहते हैं। हमारे लिबरेशन फ्रंट का नजरिया है कि आज़ाद को रियासत होनी चाहिए, लेकिन ये हम मसलत नहीं करें कश्मीर के ऊपर, अवाम पे। अवाम फैसला करेगी, जो अवाम फैसला, अगर अवाम का अक्सरियत का फैसला हिंदुस्तान के साथ है तो लिबरेशन फ्रंट का वहाँ कोई चारा ही नहीं है। अगर पाकिस्तान के साथ है तो फिर भी नहीं है। अगर कश्मीरी ये फैसला कर लेते हैं कि हम आज़ाद रियासत रहना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना को इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। और ये आज़ाद रियासत अगर होगी तो ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान ये आज की बेनिस्बत बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। इनका जो बजट, आपने बांग्लादेश का बजट देखा है, डिफेंस पे कितना लगा रहे हैं और एजुकेशन पे कितना लगा रहे हैं। तो हमारा बजट सारा डिफेंस पे जाता है जी, हमारा तो 60% इधर जा रहा है। वो तो एजुकेशन पे बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। उनका तो अगर परसेंटेज निकाले तो उनका तो 80% तो एजुकेशन में लगा रहे हैं। तो इसलिए बांग्लादेश तरक्की कर रहे हैं। तो ये हमें लेसन सीखना चाहिए। कोरिया ने हमसे सीखा। अब हम मिसाल जो है ना, हम क्या बने हुए हैं, आज यही हमारा सिलसिला चलता रहेगा कि हम एक दूसरे की जो है ना वो टांगें खींचते रहेंगे या किसी को प्रो पाकिस्तान कहते रहेंगे या फलां का जान। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। हमें अपनी तरफ देखना चाहिए, हमें अपने कश्मीर के फ्यूचर की तरफ देखकर आगे बढ़ना चाहिए और मिलकर बढ़ना चाहिए। और हमें ये इस चीज़ पर ज़रूर सोचना चाहिए कि कश्मीर की आज़ादी किसी सपोर्ट के बगैर नहीं मिल सकती। हमें वो सपोर्ट चाहिए। किस मुल्क से चाहिए, हमें ये सोचना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को बड़ा फरागदिली का मुजाहरा करते हुए कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी इसी बात से इत्तेफाक करता हूँ। आज़ादी मांगना जुर्म नहीं है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान ने भी आज़ादी किसी से मांग, ब्रिटिश से लड़ के लिए। तो अगर कश्मीरी आज़ादी मांगते हैं तो उनका ये जुर्म नहीं है, ये तो उनका पैदाशी हक है। और ये हक दोनों मुल्कों को, बल्कि पूरी दुनिया को, कश्मीरियों को देना पड़ेगा। और मैं कभी भी मायूस नहीं हुआ कि कश्मीर की आज़ादी ये होकर रहेगी, क्योंकि इसका एक ही हाल है कि कश्मीर को मुकम्मल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर दुनिया के सामने आना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सर जी, जो मैं समझता हूँ कि जो महाराजा ने फैसला किया था, वो उस फैसले को अगर कोई गौर से देखे तो बहुत बड़ा अच्छा फैसला था कश्मीरियों के लिए, आज़ाद रियासत का। बिल्कुल सही है। और वो आज़ाद रियासत उसने क्यों सोचा था? मैंने आपसे पहले ये बात क्लियर की थी कि कश्मीर के अंदर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो उसका ये कहना या उसका ये फैसला या उसका ये जो बड़ा एजुकेटेड बंदा था और उसने उसका ये फैसला बिल्कुल सही था कि अगर मैं हिंदुस्तान के साथ इलाक़ करता हूँ तो मुसलमानों का क्या होगा? बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी ना। उसने बिल्कुल इंसाफ किया था। अगर मैं पाकिस्तान के साथ इलाक़ करता हूँ तो हिंदुओं का क्या होगा? उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो उसने बड़ा परफेक्ट फैसला किया था, इस रियासत को आज़ाद रखा था। ना तो हिंदुस्तान के साथ इलाक़ किया था, ना पाकिस्तान के साथ। तो ये हमाकत कहाँ से हुई हो? अब हम इस हमाकत का जो है ना, कश्मीर की जो आज की नस्ल है, ये सजा भुगत रही है। 70 सालों से कश्मीरी भुगत रहे। आज़ाद कश्मीर तो एक, मैंने बताया कि ये गिलगित बल्तिस्तान को मिलाकर मेरे ख्याल में कुछ पॉपुलेशन जो है वो आप कर लेंगे, उनकी 1.4 है तो हमारी 4 मिलियन है। ये कुछ 5 मिलियन के लगभग पॉपुलेशन है। तो जो पूरा कश्मीर है उसकी मैंने 2.25 करोड़ के लगभग है या इस तरह का। तो ये चीज़ें जो आप मेंशन कर रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो अभी मकबूजा कश्मीर के अंदर जो लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, हम बेबस से हम उनकी मदद नहीं कर सकते। हमारे सामने उनको
شہید کیا جا رہا ہے, ہمارے سامنے ہماری ماں بہنوں کو جو ہے نا ریپ کیا جا رہا ہے, ہمارے سامنے بچوں کو اٹھا کر جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے, ہمارے سامنے پیلٹ گن سے ان کے بہنائی چھینی جا رہی ہے. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں, ظلم کو دیکھ رہے ہیں نا. تو اس ظلم کو دیکھنے کے بجائے کچھ تو آواز تو بلند کریں, کوئی چڑیا کی مثال بنے. جب چڑیا کسی اس کے گھونسلے پر سانپ حملہ کرتا ہے تو چڑیا تو شور شرابہ کرتی ہے, وہ کون سی فائرنگ کرتی ہے, اس کے پاس چڑیا کے پاس کون سا ڈنڈا ہوتا ہے, وہ شور شرابہ کر کے بہت دفعہ وہ اپنے بچوں کو بچا بھی لیتی ہے. نئے کشمیری کو آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. کشمیری ہر کشمیری کے اوپر فرض ہے کہ اٹھے اور کشمیر کے لیے آواز بلند کرے. امریکہ میں جو تحریک آزادی کی آپ نے تحریک شروع کی ہے, اس میں کیا کیا آپ کام کر رہے ہیں, اور اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے سب لوگوں کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی, ہم امریکہ کے اندر جو ہے نا, ایک تو میں نے پہلے یہ بات کہہ دی کہ ہمارا جو یہاں ہے نا, کہ جب ہم کشمیر کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو ہم یہاں کسی حکومت کے ساتھ تو نہیں مل سکتے, کیونکہ اسٹریٹ وائز ہوتی ہے, اسٹریٹ نوائز ہوتی ہے. تو اسٹریٹ پہ کوئی نہیں دیکھتا کہ کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ انڈین ہے, پاکستانی ہے یا کشمیری ہے. لیکن جب ہمارے ساتھ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں کشمیر کا ہوتا ہے تو وہ اسٹرینتھ جو اگر ہوگی اس میں, اگر ہمارے پاکستانی بھائی شامل رہتے ہیں, ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, بہت دفعہ بنگالی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور بہت دفعہ انڈین بھی ہوتے ہیں, سکھ بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, لیکن سکھ پہچانے جاتے ہیں. لیکن کشمیر کے لیے اگر امریکہ کے اندر یہاں بیٹھ کر اگر ہم نے مل کر اگر آواز بلند کرنی ہے تو ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ تمام الزام تراشیوں کو ایک سائڈ پر رکھ کر ہمیں اپنا اسٹرینتھ جو طاقت ہے وہ شو کرنی پڑے گی. پھر ہمارا کوئی انٹرنیشنل جو ملک ہے, جو کنٹری ہیں, ان کے کانوں تک آواز پہنچے گی. جیسے چڑیا کی مثال ہم نے دی ہے, شاید یہ آگے بڑھیں اور کشمیر کا مسئلہ کوئی حل کریں یونائٹڈ نیشن کے تھرو. جیسے میں نے کہا کہ آزادی کے لیے تو کہیں نہ کہیں سہارا ہمیں لینا پڑے گا. ہم خود اٹھ کر آزادی 3 ملکوں سے تو لے نہیں سکتے, کوئی ہمارے ساتھ چلے گا تو آزادی ہوگی نا, اور کون چلے گا. پاکستان کی عوام نے ہمیشہ تحریک آزادی کے لیے کام کیا, ان کا ساتھ دیا. بلکہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو ظلم و ستم ہے نا, وہ تو انڈیا کی طرف سے ہے. پاکستان کی طرف سے اس طرح کا کشمیریوں پہ نہ کبھی ظلم ہوا, اور نہ ہم کبھی ان کے اگینسٹ, کوئی بھی کشمیری نہیں چاہتا کہ ہم پاکستان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے اور وہ ان کے خلاف بات کرے. لیکن جو پاکستان کے حکمرانوں نے جو پاکستان کی عوام کا حال کیا ہے, اسی طرح کے معاملات کی وجہ سے کشمیری قوم بھی پریشان ہے. یہ بہت اچھا آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا جی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آزاد کشمیر حکومت ہے اور پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں, ان کے الفاظ جو ہے نا, ہمیں جو ان کے منہ سے الفاظ کشمیر کے لیے کبھی کبھی نکلتے ہیں نا, اس وقت ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ 1.25 لاکھ سے اوپر کشمیری نے شہادت دے دی کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے. پاکستان نے بھی قربانی دی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کشمیر کے عوام کا رخ پاکستان کی طرف, کشمیر کے پانی کا رخ پاکستان کی طرف, کشمیر کے لوگوں کا رخ پاکستان کی طرف, پھر آپ انگلی اٹھائیں کشمیریوں پہ, تو اس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے. کشمیری کوئی کسی کا نہیں کھا رہے, کشمیری جو کھا رہے ہیں اپنا کما کر کھا رہے ہیں. میں نے پہلے آپ تو کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہی نہیں ہیں, تو جو امپورٹ کرتے ہیں اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. ہمیں مفت میں کوئی بھی مظفر آباد کوٹلی یا کسی ہمارے ضلع کے اندر, جس کے اندر کوئی بھی یہ کوئی راشن جا کر دیتا ہے پاکستان کی طرف سے, کسی گورنمنٹ نے جا کر فری میں راشن بانٹا تھا یا کوئی فری میں چیز دی ہے, ہم تو دگنی قیمت ادا کر رہے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ جو رینٹ کرایہ ہم دیتے ہیں وہ ڈبل دیتے ہیں. اگر ہماری بھی ایکسپورٹ ہو تو کرایہ جہاں ہم 10,000 دے رہے ہیں وہاں 5,000 ہو جائے گا. ایک ٹرانسپورٹر 5 ادھر سے وصول کرے گا, 5 ادھر سے وصول کرے گا. تو ہم تو ہر چیز قیمت ادا کر کے کھا رہے ہیں, دگنی قیمت ادا. اور آپ بتائیں کہ پاکستان کی جو کشمیر کا ریسورسز ہے, وہ مین ریسورسز تو پانی ہے, اور پانی کے اوپر آپ یہ دیکھ لیں کتنی بجلی 15,000 سے لگ بھگ وہ پیدا کرنے کے قابل ہے. یہ چھوٹا سا خطہ 15,000 میگا واٹ. کشمیر کے لیے کیا ہے, کتنی ضرورت ہے, 400 میگا واٹ. اور 400 میگا واٹ بھی آپ وہاں ہمیں استعمال نہیں کرنے دے رہے.
اور وہ بھی مہنگی ہے. پاکستان سے ہماری بجلی مہنگی ہے سر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی سیاسی جو ان کے لوگ ہیں یا جو بھی لیڈر ہیں ان کو یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کشمیریوں پہ اس طرح کی آواز اور اس طرح کے الفاظ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری اگر غلام رہے تو وہ بہتر ہے کہ بجائے کہ آپ کشمیریوں پہ ایک تہمت لائیں گے تم کھاتے کس کا ہو پیتے کس کا ہو. ہم غلامی سہ لیں گے لیکن یہ الفاظ نہیں سہیں گے کہ ہم کھاتے اپنے ہیں بھائی، ہم ہر چیز کی قیمت ادا کرتے ہیں. تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے. ہمیں پاکستانی بھائیوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ انہوں نے کشمیر کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی ہے، قربانیاں بھی دی ہیں. پاکستان کی عوام جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ ہے. آپ اکثریت سے پوچھ لیں وہ کہتے ہیں کشمیریوں کو ان کی رائے شماری کرائی جائے، ان کو حق دیا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. یہ تو لیڈرشپ ہے. جو اور حکومتیں ان کی جو غلط پالیسیوں کی وجہ سے وہ جس طرح کشمیری تنگ ہیں اسی طرح وہاں کے عوام بھی تنگ ہیں ان سے. دوسرا آپ نے ایک کہا کہ ہندوستان جو ہے نا وہ کشمیری میں ظلم کرتا ہے. ہمارے آزاد کشمیر میں یا اس علاقے میں کشمیری پر اتنا ظلم نہیں ہوتا ہے. ایجنسیاں کرتی ہیں آواز کو دبانے کے لیے کرتی ہیں، لیکن یہ آواز کو دبانے کے لیے ان کی جو ہے نا وہ ناکام کوشش ہے. یہ بھڑکانے کی کوشش ہے. جہاں اگر کوئی کشمیری جماعت یا کوئی آزادی کا نعرہ لیتا ہے تو اس کا یہ آزادی بنیادی حق ہے. آپ اس کو سنیں، آپ وہ چیز اس چیز کی کمی کو پورا کریں جس کے لیے وہ آزادی مانگ رہا ہے. وہ اپنے ملک کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے بھائی، وہ اپنے ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے آزادی مانگ رہا ہے. تو آپ اس کو ترقی یافتہ بنائیں، شاید وہ ان کا مائنڈ چینج ہو جائے. آپ بلوچستان میں دیکھیں نا کیسے حالات ہیں. بلوچستان کیوں آزادی مانگ رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس کو ترقی یافتہ نہیں بنایا؟ یہ آپ کا قصور ہے. آپ اس کو ترقی، ان کو وہ وسائل آپ سارے استعمال کرتے ہیں جو آپ کے بینیفٹ کے لیے. آپ وہ چیز ان کو نہیں دے رہے، وہ بجٹ ان کو نہیں دے رہے جو ان کے ان کا جو وہاں رہنا سہنا جینا آسان ہو سکے اور ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ بلوچستان پاکستان کا صوبہ ہے اور پاکستان اس کو پورا رائٹ دے رہا ہے. یہ مسئلہ ہے کہ آپ کوشش کریں نا، آپ ترقی یافتہ بنائیں نا، اپنے بلوچستان کو ترقی یافتہ بنائیں، گلگت کو بنائیں، آزاد کشمیر کو ترقی یافتہ ملک بنائیں. پھر آپ دیکھیں نا اگر کوئی شکایت آپ سے ہے، جب آپ اس کو پسماندہ چھوڑ دیا اور آپ ہمیشہ ان کو لیڈروں کو اٹھا کر آپ اسلام آباد میں بٹھاتے ہیں، نیچے بٹھا دیتے ہیں، چیئر پہ بٹھا دیتے ہیں، وہ آپ ڈکٹیشن دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں وہ کریں. کیوں؟ آپ نے ان کو آزاد رکھا ہوا ہے. ان کا اپنا صدر ہے، پرائم منسٹر ہے، تو اس کو فیصلے کرنے دیں، ان کو فیصلے کرنے دیں. وہ ان کی جو سپریم کورٹ ہے، عدالتی نظام الگ ہے، ان کے قانون الگ ہیں، ان کو رہنے دیں. ان کے اپنے قانون کے مطابق اپنے علاقے کے جو آپ نے ان کو اگر آزاد رکھا ہوا ہے، آپ دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ حصہ جو ہے نا یہ قابض نہیں ہے پاکستان، ان کے تو اپنا صدر اور وزیر اعظم ان کی اپنی قانون ہے. تو پھر آپ اس کو مداخلت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ اسلام آباد سے کہتے ہیں کہ ایک سیکٹری جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر کو شاہ چاہتا ہے، یا ڈی آئی جی جو ہے نا وہ جیسے آپ پچھلے دنوں اس کا وزیر اعظم کا سن نہیں رہا تھا. تو یہ کتنی شرم کی بات ہے. پھر آپ کشمیر کے اندر الیکشن کے اندر آپ مداخلت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں آپ کشمیر کے عوام کے جو ووٹ کیا توہین کرتے ہیں؟ اگر انہوں نے کسی کو منتخب کیا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا صدر اور وزیر اعظم منتخب کریں. آپ پاکستان سے مداخلت کر کے کیوں وزیر اعظم وہاں بناتے ہیں، کیوں صدر بناتے ہیں؟ یہ ان کو اختیارات دیں تو وہ عوام آپ کے آپ کا ساتھ دے گی، ساتھ دے گی آپ کے ساتھ. آپ ان کو جب آپ کسی چیز کو دبانے کی کوشش کریں گی، ظاہر ہے وہ اپنا سانس تو لے گی، کہیں اٹھے گی. تو جب وہ اٹھے گی تو آپ پھر اس پہ الزام لگائیں گے یہ کشمیری یہ کرتے ہیں، یہ کشمیری غداری کرتے ہیں، یا یہ فلاں غدار ہے. کشمیری کبھی بھی غدار نہیں رہا. کشمیر نے ہمیشہ پاکستان کے لیے بھی قربانیاں دی ہیں. آج بھی آپ نے یہ بارڈر پہ جائیں، یہ کشمیر کے اندر چلے جائیں، جو ہمارے کشمیری نوجوان شہید ہوتے ہیں افغانستان کے بارڈر پہ، اور یہ جو قبائلی ہیں ان کے اندر یہ کشمیری سے شہید ہوتے ہیں. کیوں شہید ہوتے ہیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ وہ پاکستان کے ساتھ اس کی محبت ہے تو شہید ہوتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آزادی اگر کسی ملک کا بنیادی حق ہے تو اس کا احترام کیا جائے. اور اس کو دیکھیں، یہ جو انگلینڈ کے اندر
स्कॉटलैंड है, वो भी तो आज़ादी, यहाँ कोई डंडा बरदार या कोई कोई भी आपने देखा कोई जुल्म होता लोगों की है? राय का एहतराम करते हैं। उन्होंने इलेक्शन करवाए, उन्होंने एक सियासी बेस कायम किया कि ये अगर स्कॉट जीत जाएगा तो इलेक्शन की वजह से जीतेगा। बिल्कुल। तो ये जो ब्रिटिश थिंक टैंक है, उन्होंने बैठकर ये जुल्म की तरफ नहीं गए, उन्होंने वो वोट बैंक बनाया। वो वोट बैंक कैसे बनाया? उन्होंने पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया। वो स्कॉट के अंदर उन्होंने मूव किया, तो वो पाकिस्तानियों की फेवर हमेशा ब्रिटिश के साथ रहती है। तो उन्होंने वो वोट का पलटा, जब इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तानियों के वोट जो है ना वो इसके स्कॉट की जो आज़ादी के अगेंस्ट आते हैं, तो एक राय जो है ना वो ख़त्म हो जाती है वहाँ। इसी तरह मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पागल नहीं है जो डोमिसाइल इशू कर रहा है, वो भी वोट बैंक बना रहा है कि उसको पता है कि कहीं अगर यूनाइटेड नेशन ने अगर करारदादों पर अमल कर लिया तो राय शुमारी का हक दे दिया तो ये तो कश्मीरी तो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। तो इसलिए वो डोमिसाइल इशू करके उनको वोट बैंक बना रहा है कि अगर राय शुमारी होगी तो हमारा बैंक होगा, हम फिर जीत जाएंगे। तो ये पाकिस्तान को इस चीज़ पे कि पाकिस्तान कश्मीरियों की शनाख्त भी ख़त्म कर रहा है, उनकी शनाख्ती कार्ड से जाना उनका कश्मीर का नाम ही मिटाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ें सोचनी चाहिए, पाकिस्तान की टैंक हैं उनको बैठ कर सोचनी चाहिए, लीडरशिप को बैठ कर सोचनी चाहिए। ये जो कश्मीर की जो पॉलिसी है इसको रिव्यू करने की जरूरत उनको सोचना चाहिए, कश्मीर आज़ाद कश्मीर पर अपना हाथ हल्का रखें भाई। कश्मीरियों को अगर आज़ादी है, वो आज़ादी मांग रहे हैं, वो एटम बम नहीं चला रहे। वो अगर आज़ादी मांग रहे हैं, आज़ादी उनका हक है, बुनियादी हक है। आप उनके हक, अगर आज़ादी क्यों, मैंने पहले बताया कि आज़ादी क्यों मांगते हैं कि उनका मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं है। वो खुलकर अपने मुल्क को, अपने औलाद को, अपने बच्चों को जो है ना वो खुश नहीं देख सकते। तो आप वो चीज़ें पूरी करें ना। बिल्कुल। आखिर में मैं जो है ना वो यासीन मलिक साहब के जो इंडिया की तरफ से सज़ा हुई है उनको उम्र कैद की सज़ा, उस पर आप अपनी राय का इज़हार करें। और ये कश्मीरियों के साथ एक और बहुत बड़ा जुल्म है कि इस तरह के लीडर जो आज भी जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, और वो लीडर जिन्होंने अपने वतन के लिए, उनका जुर्म सिर्फ इतना ही है कि वो उन्होंने आज़ादी मांगी है। देखें जी, यासीन मलिक साहब बहुत बड़ा विजन है उनके पास। ये तो अभी लोगों को पता चला कि हिंदुस्तान ने ये सजा दी है। यासीन मलिक साहब ने जब मोदी पहली दफा इलेक्ट होकर आया था तो उस वक्त उन्होंने कि हमारे पर ये मुश्किल वक्त आ गया है, अगर हम सरवाइव कर गए तो हम आज़ादी की तरफ बढ़ जाएंगे, ये उन्होंने उस वक्त कह दिया था। आज तो देखें ये चीज़ें, आज एक उनका विजन था, उन्होंने बता दिया, लेकिन उनको पहले से तैयार थे, इसलिए उन्होंने अपना वकील नहीं किया। उन्होंने अदालत में खड़े होकर क्या कहा? एक लीडर होता है वो मुल्क के लिए कुर्बानी ही दे सकता है ना जी। तो उन्होंने जो अल्फाज वहाँ अपने बयान किए जज के सामने, ना तो उन्होंने वकील किया और ना वो लेकर जाना चाहते थे। उन्होंने जो अपना केस रखा वो आज़ादी का था। अगर आज़ादी जुर्म है तो ठीक है, मुझे सजा दें। अगर आज़ादी मेरा जुर्म है तो सजा दें, अगर जुर्म नहीं है, किसी मेरा हक है तो मुझे फिर आज़ाद रहना दिया है। तो इस पे वो हम अब हमारा जो हम फॉलो करते हैं, हम चाहते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो, तो हमें ये जो अल्फाज हैं यासीन मलिक के, हर कश्मीरी के अल्फाज होने चाहिए और हमें मुतहिद होना चाहिए। और हमें ये देखें, हम बिला सबूत, बिला किसी प्रूफ के हमारी जो उंगलियां एक दूसरे पे उठती है ना, ये बंद होनी चाहिए। हमें मिलकर कश्मीर के लिए जहां भी आवाज़ बुलंद हो, जहां भी आप अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं जाएं, और कश्मीर का झंडा आपके हाथ में होना चाहिए। हर कश्मीरी के घर पे झंडा हो, उसके हाथ में हो। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम कश्मीर की आज़ादी लेकर रहेंगे, और ये दुनिया, ये पाकिस्तान भी इस चीज़ पर राज़ी हो जाएगा, हिंदुस्तान को भी राज़ी होना पड़ेगा। और जो चाइना है उसने जो हिस्सा पाकिस्तान ने उसको गिफ्ट में दिया हुआ है, वो एज ए गिफ्ट उसने रखा हुआ है, और वो भी उसने लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि ये कश्मीरियों का हिस्सा है, जब आज़ाद होंगे तो वो वापस ले सकते हैं। हमें इस पर शिकवा नहीं होना चाहिए। तो कश्मीर के जो आज़ादी के चांसेस थे वो 2-3 आए, वो गंवा दिए। कैसे गंवाए, ये पे बात लंबी हो जाती है, आपके पास टाइम नहीं है, फिर नेक्स्ट कहीं टाइम रखेंगे तो उस पर भी बात, पूरी कश्मीर पर बात करेंगे कि कहाँ हमने खोया और कहाँ हमने पाया।
جو کشمیری لیڈران ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگیاں جو ہے نا وہ تحریک آزادی کے لیے قربان کی، کشمیریوں کی آزادی کے لیے. اور جو شہداء کی قربانیاں ہیں وہ جب کشمیری یہ یاد رکھیں گے کہ یہ شہداء کی قربانیاں ہیں، وہاں کے جو سری نگر کے لوگوں کی قربانیاں ہیں، جموں کے لوگوں کی قربانیاں ہیں، تو وہ اس تحریک میں کسی پہ تنقید کرنے کے بغیر وہ چل پڑیں گے. اور یہی جو کشمیر کی آزادی ہے اسی کی طرف یہی راستہ ہمیں لے کے جائے گا کہ ہم وہ جو لوگوں نے جو بھی کشمیر کے لیے آواز اٹھاتا ہے، چاہے وہ اس پار کا لیڈر ہے یا اس پار کا، اس کی سب کو عزت کرنی چاہیے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور کشمیر کی آزادی کے لیے کہ جو شہداء کی قربانیاں ہیں ان کو نظر رکھنا چاہیے. تو ہم اس منظر پہ چل پڑیں گے تو پھر ہمیں انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی. ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہیں کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے کبھی ناممکن ہے. یہ ممکن ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا کہ کشمیر آزادی کی نعمت سے مالا مال ہوں گے. آخر میں آپ سے ایک سوال ہے کہ کشمیریوں کے لیے اپنی طرف سے میسج دیں کہ کشمیری کو اس تحریک میں بہتری کے لیے کیا کیا کاموں میں توجہ دینی چاہیے. میں تمام کشمیری سے یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب رمضان آتا ہے نا تو ہم تراویحوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ تراویحیں پڑھنی ہیں. 1 گھنٹے کے لیے ہم ڈیلی ٹائم نکال کر تراویح پڑھتے ہیں. کتنے تھکے ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے باوجود پھر بھی ہم پڑھتے ہیں. تو یہ کشمیر کے لیے اپنا 1 گھنٹہ ضرور نکالیں. اور کشمیر کے لیے آپ کا 1 گھنٹہ یقین جانو وہ جو جموں کشمیر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مظلوم، ان کے لیے اتنا حوصلہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو اگر کوئی ہیرا دے دیں تو اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا کہ آپ کشمیر کے لیے ان مظلوموں کے لیے 1 گھنٹے کے لیے آپ وقف ان کے لیے کر دیں. یہ جو آزادی ہے سر، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آزادی جو ہے نا وہ خالی پلیٹ میں نہیں ملے گی. آزادی کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک جو چیز ہے، پہلی چیز ہے آپ اپنے جانی طور پر تیار رہ جائیں. جس طرح یاسین ملک اور مقبول بٹ شہید نے اپنے آپ کو پیش کیا، افضل گرو نے، باقی بہت سارے شہداء ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمیں جانی طور پر، دوسرا ہمیں مالی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ ہمیں تو کہیں سے کوئی سپورٹ تو نہیں ہے. اگر ہم کوئی تحریک چلاتے ہیں تو اس کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت ہے. ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اپنے لوگوں کے لیے مدد، وہاں جو پھنسے ہوئے ہیں، جن کے گھر گر گئے ہیں، جو بیمار ہیں، جو علاج نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے. تیسری جو مین چیز ہے وہ ایک ہی ہے کہ تمام کشمیریوں کو متحد ہونا پڑے گا. اگر نہیں ہوں گے تو ہم جو 70 سال پہلے گزار دیے اسی طرح آئندہ بھی یہ سال آتے جائیں گے اور جاتے رہیں گے. تو یہی میں آپ کے لیے پیغام دے سکتا ہوں، کشمیر کے لیے 1 گھنٹہ ضرور نکالیں. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ. ایک شعر کے ساتھ اس پروگرام سے اجازت چاہوں گا. اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے. یہ کشمیریوں کے لیے خاص پیغام ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کرتے رہیں اور کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی کوششیں، چاہے آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، کشمیر کے لیے 1 پیسہ بھی دے سکتے ہیں. اور کشمیر کے جو شہداء ہیں ان کی قربانیاں تو لازوال قربانیاں ہیں، ان کا تو نعم البدر ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے جہاں بھی کشمیری بستے ہیں، جس بھی ملک میں ہیں، دنیا کے کسی خطے میں بھی ہیں، تو وہ اپنی آواز بلند کریں، اپنے حصے کا کام کریں. تو انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ کشمیر کی آزادی ہوگی اور کشمیریوں کے حالات بہتر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہداء کی جو مغفرت کرے اور ان کو یہ جو جذبہ کشمیر کے جو لیڈر، میں ویسے یہ بھی کہتا ہوں کہ کشمیر کے جتنے بھی لیڈر ہیں ہمارے لیے ایک، ہر جو لیڈر ہے ہمارے لیے پھول ہے اور یہ سب گلدستہ ہے پورا. اس میں آپ اس پار کے لیڈر ہوں یا اس پار کے جنہوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دی، سب اخراج تحسین کے مستحق ہیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. رائے صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم نکالا. تو انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ آپ کا حافظ و ناصر. تھینک یو سر. تھینک یو.